السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبة وعمل في سنته وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، خطبے میں ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے جو ترمذی شریف کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال اور پاکیزہ رزق کھائے وعمل فی سنتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں، مطمئن رہیں، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تین چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ پہلی چیز من اکل طیبتاً، انتہائی پاکیزہ اور پاک رزق کھاتا ہو، حلال۔ دوسرا سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ تیسرا لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگوں کے حق نہیں مارتا۔ یہ تین کام جس نے زندگی میں کر لیے، زندگی بھر کر لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دخل الجنہ، وہ شخص بالیقین جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث میں آگے ہے قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذا الیوم لکثیر من الناس، کہ یہ تین کام تو اس زمانے میں ہر مومن کے اندر ہیں۔ جس دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی، ہر صحابی، ہر مومن یہ تینوں صفات سے مزین تھا، ان کے لیے یہ تین کام مشکل نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ کا بنایا ہوا ماحول، اس ماحول میں یہ تینوں کام انتہائی آسان۔
تو صحابہ نے عرض کیا تو کام تو بڑا آسان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی بڑی خوشخبری جنت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ قَرْنٌ مِّن بَعْدِي، آج آسان ہے میرے صحابہ، میرے بعد صدیاں گزریں گی اور حالات آئیں گے کہ یہ 3 کام کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس مشکل دور میں جو یہ 3 کام کر لے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یقیناً جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جو دور مزید آنے والا ہے قیامت کے قریب کا، ان ادوار میں یہ 3 چیزوں پر عمل کرنا بظاہر بڑا مشکل ہے، لیکن آدمی اگر اپنے دل سے لالچ، حرص اور نفسانی خواہشات کو نکال دے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دور حاضر کی جو لالچ اور حرص ہے اور جو نفسانی خواہشات ہیں، اس نے ان 3 آسان کاموں کو بھی مشکل بنا دیا۔ اور یہ ایسے کام کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا اتنا ثواب ملے گا، یہ فضیلت حاصل ہوگی، نہیں، سب سے بڑی خوشخبری آپ نے سنا دی، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا وہ شخص۔ پہلی کیا؟ حلال رزق کھانا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بھی انبیاء سے بھی خطاب کیا، دونوں سے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انسانوں، اے رسولو، حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ۔ یہ حلال اور پاکیزہ رزق ہی آدمی کے اندر کو بھی منور کرتا ہے، آدمی کے باہر کو بھی منور کرتا ہے، آدمی کا باطن بھی بابرکت ہو جاتا ہے، اس کا دل، اس کا قلب منور ہو جاتا ہے، اور آدمی کا باہر یعنی اس کے گھر کا ماحول، اس کے آل و اولاد انتہائی نیک، فرما بردار، مطیع بن جاتے ہیں۔ کس کی برکت سے؟ رزق حلال کی برکت سے، جبکہ اس کا بالکل برعکس رزق حرام، رزق حرام لے کر آتا ہے بے چینی، بربادیاں، بیماریاں، آپسی دشمنیاں اور اختلافات، اور جو مرنے کے بعد جہنم کا عذاب ہے وہ اپنی جگہ، یہ ساری برائیاں، ساری خرابیاں لے کر آتا ہے رزق حرام۔ چنانچہ احادیث میں رزق حلال کی برکت اور اس کی طرف رغبت اور رزق حرام کی مذمت دونوں چیزیں ارشاد فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بڑا مشہور واقعہ کہ ایک انصاری صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا لیکن مصافحے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ نے مصافحے کے لیے ہاتھ کیوں نہیں بڑھایا؟ وہ کہنے لگے کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، اس محنت اور اس مشقت کی وجہ سے میرے ہاتھ پہ گڑے پڑ گئے ہیں، نشانات ہیں، اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ میں اپنے ان نشانات والے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھ کو مس کروں گا، مصافحہ کروں گا تو آپ کے ہاتھوں کو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے میں نے مصافحہ نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ دکھاؤ۔ وہ انصاری صحابی نے اپنے ہاتھ دکھائے، جیسے محنت مزدوری کرنے والوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، گٹے پڑے ہوئے ہیں اور انتہائی کھردرا ہے ہاتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اپنے قریب لیا اور بوسہ دیا، چوما دونوں ہاتھوں کو فرط محبت سے، اور فرمایا خوش نصیب ہیں وہ ہاتھ جو اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے بتا دیا کہ جو اپنے اہل کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں، حلال رزق تلاش کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور اس کے لیے جو پریشانیاں ان کو پیش آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی قابل محبت ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اسی لیے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ فرائض جو ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے رزق حلال تلاش کرنا۔
اس کے لیے محنت اور مزدوری کرنا، چاہے وہ جس درجے کی بھی ہو۔ اور اس کے برخلاف رزق حرام، بہت بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑی فتح دلائی اسلام کو، ایران اور فارس کی فتح، جن کو بڑی پیشن گوئیاں سنائی تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تمام صحابہ کی موجودگی میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری کوئی دعا رد نہ ہو، میں دعا مانگوں دعا قبول ہو، دعا مانگوں دعا قبول ہو، میرا رب میری ہر فریاد سنے۔ کتنی بڑی انہوں نے نعمت مانگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اپنے رزق کو حلال اور پاک کر لو، بس یہی ہے مستجاب الدعوات۔ اگر آدمی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن اس کے پیٹ میں اترنے والا نوالا حرام یا مشکوک ہے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آگے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص جو حرام رزق سے اپنے جسم کی پرورش کر رہا ہے، اپنے اولاد کے جسم کی پرورش کر رہا ہے حرام آمدنی سے، مشکوک آمدنی سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، جنت میں جانے والا نہیں، جہنم کا ایندھن، یعنی جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ دنیا میں لکڑیوں اور جو ہے تیل کے ذریعے آگ لگائی جاتی ہے، جہنم میں جہنم کا ایندھن اور اس کی آگ کو بھڑکانے والی چیز نہ لکڑی ہوگی نہ تیل ہوگا، بلکہ انسانی جسم ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو حرام آمدنی سے اپنے جسم کو پال رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، آپ نے مثال دی، فرض کرو ایک شخص ہے جو بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے، انتہائی تیز دھوپ اور گرمی میں اور صحرا میں، اور اس کی حالت ایسی ہے کہ بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر جو ہے صحرائی گرد و غبار ہے، اور انتہائی بھوکا پیاسا آیا ہے، یعنی ایسی حالت ہے اس شخص کی کہ کوئی پتھر دل انسان بھی دیکھے تو رحم آ جائے، دو گھٹ پانی دے دے اس کے لیے، کچھ کھانے کا انتظام کر دے تاکہ وہ بیچارہ وہ بندہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے آرام اور راحت محسوس کرے۔ ہر پتھر دل انسان یہ سوچے، ایسی حالت میں وہ بندہ آیا ہے اور ہاتھ اٹھا دیا کس کے دربار میں؟ اس دربار میں جو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ شفیق اور محب ہے، اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی کوئی فریاد قبول نہیں، اس حالت میں بھی جس حالت میں دوسرے عام انسان بھی ترس کھا جائیں اس پر، لیکن عرش پہ بیٹھا ہوا رب اس پر رحم کرنے اس وقت تیار نہیں۔ آگے وجہ بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وجہ یہ ہے کہ جو وہ کھایا ہے وہ حرام، جو پیا ہے وہ حرام، جو لباس پہن کر آیا ہے وہ حرام، صبح و شام وہ حرام پہ پلا ہے بڑا ہے، لہذا اللہ کے دربار میں اس کے لیے کوئی نہ رحم ہے نہ کرم ہے نہ کوئی ترس ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر حرام لقمہ جا رہا ہے پیٹ کے اندر، اللہ نہ کرے زندگی میں کسی کے ایسا موقع آ جائے جو آ جایا کرتا ہے، آدمی بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، سوائے اللہ کے پھر کوئی نظر نہیں آتا، ایسے موقع پر بھی اگر وہ اللہ کے دربار میں فریاد کرے گا تو حدیث یہ بتا رہی ہے اس کی فریاد اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ وجہ حرام رزق، حرام کمائی، حرام ذریعہ آمدنی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت اس میں صاف طور پہ بتا دیا کہ حرام آمدنی کتنی ناپاک اور غلیظ چیز ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ تو یقیناً جس دور میں آپ نے ارشاد فرمایا اس دور میں حلال رزق بہت آسان تھا، کیونکہ نہ حرص تھی نہ لالچ نہ نفسانی خواہشات کی اتباع۔ اس دور میں
اس دور میں بھی آسان ہے حلال رزق کمانا، شرط یہ ہے دل سے لالچ نکل جائے، ہرس نکل جائے، اور کی تمنا نکل جائے۔ محنت کریں، اللہ جو دیں اس پہ راضی رہیں، اور محنت کریں، اللہ جو دیں اس پہ راضی رہیں، لیکن ضروریات جو اللہ ہماری پوری کر رہے ہیں اس کو حقیر نظر سے دیکھنا۔ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کو دیکھو اتنا ہے، فلاں کو دیکھو اتنا ہے، اب فلاں کی دوڑ میں لگ گیا، وہاں تک پہنچنے کی کوشش، اب راہ میں حرام مل رہا ہے یا حلال مل رہا ہے، کیا آ رہا ہے میرے پاس، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس میرے پاس اتنا ہو جائے، میرے پاس اتنا ہو جائے، میں فلاں کی طرح ہو جاؤں، میں فلاں کی طرح ہو جاؤں۔ اس چیز نے، اس دوڑ نے، اس ناشکری نے، اس ہرس اور لالچ نے عقل حلال سے محروم کر کے عقل حرام کے دائرے میں ہمیں داخل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں تو پتہ چلے گا کہ ہم اپنی حاصل کی ہوئی جنت کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ رہے ہیں، اور ہم سے کوسوں دور جہنم کو ہم اپنے قریب بلا رہے ہیں اپنی اس ناجائز ہرس اور لالچ کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت مزدوری کرو زبان کی سچائی کے ساتھ۔ یہ زبان ہماری اچھی خاصی کی ہوئی محنت پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ ہم نے محنت کی، ہم نے سب کیا، لیکن سامنے والے کو جھوٹ بول دیا، جھوٹ بول کر ہم نے اس سے پیسے حاصل کیے۔ ہم نے سامنے والے سے وعدہ کیا، وعدہ کرتے ہوئے بھی ہم کو یقین تھا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے، لیکن جھوٹی قسمیں کھا کھا کے وعدے کرتے ہیں کاروبار کے میدان میں، لین دین کے معاملات میں، اور اسی جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ زندگی گزر رہی ہے، اسی جھوٹ کے سہارے پیسے آ رہے ہیں، اسی جھوٹی قسموں کے ذریعے آمدنی ہے، یہ سب ناجائز اور حرام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولین شرط رزق حلال کی زبان کی سچائی، زبان سچی ہونی چاہیے، حرام نہ، جھوٹ نہ ہو زبان کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جو ذرائع آمدنی ہیں وہ بھی انتہائی حلال اور پاکیزہ ہو، وہ سود سے پاک ہو، رشوتوں سے پاک ہو۔ اللہ نے اچھی خاصی نوکری دی، اچھی خاصی آمدنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اسی پر اگر اکتفا کر لیتا اور اللہ کا شکر ادا کر لیتا جنت میں چلا جاتا، لیکن بیٹھے ہوئے اس عہدے کا ناجائز استعمال، لوگوں سے رشوتیں وصول کرنا ایک عام سا مزاج بن گیا۔ ذرا سا عہدہ ملا، تنخواہیں بعد میں وصول ہوتی ہیں، رشوتوں کا دروازہ پہلے کھل جاتا ہے۔ کسی کے اتنے کام آ گئے، رشوت، کسی کا تھوڑا ساتھ دے دیا، رشوت، کسی کے تھوڑی سی مدد کی کر دی گئی، فوراً رشوت، ہر چیز کو پیسوں کے ترازو میں تول دیا جاتا ہے۔ رشوت، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد شریف کی روایت، کہ ایک شخص نے 10 درہم کا لباس خریدا جس میں 9 درہم حلال تھے، 1 درہم حرام کا ملایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک اور روایت، ایک اور حدیث میں یہی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کے جسم پر وہ لباس، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں۔ اتنا زیادہ اہتمام اور تاکید فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حرام سے بچنے کی اور رزق حلال اختیار کرنے کی۔ اور اس زمانے کا المیہ ایک یہ ہے، آدمی جو بھی چھوٹی بہت نوکری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، بڑی خون پسینے سے حلال کماتا ہے، بڑی اچھی بابرکت روزی ہوتی ہے اس کے پاس، لیکن اس زمانے میں شیطان نے اور شیطان نما انسانوں نے اس کے سامنے جال پھیلا دیے کہ یہ پیسے جو تمہارے پاس ہیں اس کو فلاں جگہ لگاؤ۔ ایک نہیں 10 راستے بتائے جاتے ہیں سود کے، فلاں جگہ لگاؤ گھر بیٹھے پیسے آئیں گے، فلاں جگہ لگاؤ ہر مہینہ اتنا ملے گا، فلاں جگہ لگاؤ۔ لالچ، ہرس اس کے دل میں بار بار پیدا کرتے ہیں، ایک طرف شیطان، پھر شیطان نما یہ انسان، پھر یہ سودی پالیسیاں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محنت مزدوری سے کمائی ہوئی دولت، بابرکت دولت، سودی ہتھکڑوں میں پھنسا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ برکت تو گئی، دولت بھی گئی۔ یہ پالیسیوں میں پھنسے ہوئے پیسے کبھی واپس نہیں آتے، اور جو آ رہے ہیں مہینہ مہینہ حرام، سود، اور سود کا جو حرمت ہے اس پہ تو آیتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اکثر کو دیکھیے محنت مزدوری روز کا بیچارہ کر رہا ہے، کما رہا ہے، ذرا پوچھ لو کہ پھر پیسوں کی بچت کہاں، فلاں پالیسی میں نے یہ پیسے لگا دیے ہیں، آ رہی سو اچھی خاصی حلال کمائی حرام میں ڈال دیا لے جا کے۔
ہر دوسرا تیسرا شخص یا تو جوئے کی پالیسی میں مبتلا ہے یا سود کی پالیسی میں مبتلا ہے. گھر بیٹھے پیسے کمانا یہ ایک عجیب سی جو ہے ایک وبا پھیلا دی گئی ہے معاشرے کے اندر، جبکہ محنت پر پیسہ آتا ہے اور بابرکت ہوتا ہے اور وہ لگتا ہے جسم کو اور اس کی برکت محسوس ہوتی ہے گھروں میں. لیکن یہ جو لالچ دے دی گئی دنیا کی بڑی بڑی جو ہے معاشی کمپنیوں کی طرف سے، بینکوں کی طرف سے، گھر بیٹھے رہیں، آپ کے گھر بیٹھے اتنے پیسے آئیں گے، آپ یہاں پیسے لگائیے، وہاں پیسے لگائیے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محنت مزدوری کا حلال پیسہ حرام میں چلا جاتا ہے. اس لیے خوب اچھے طریقے سے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. محنت جائز طریقے سے کرنا ہے اور جائز جگہوں پہ یہ پیسے خرچ کرنا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی چیز کہ حلال رزق ہو، دوسری چیز سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے من کان یحب ان یستنى، جو چاہتا ہے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، اسے چاہیے کہ وہ صحابہ کے طریقے کو اپنائے. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صحابہ کے طریقے یہ سراسر شروع سے لے کے اخیر تک سارے طریقے یہ سنتوں والے طریقے ہیں، کیونکہ انہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا ہے، ان سے تربیت پائی ہے، ان سے زندگی کا طریقہ اور سلیقہ سیکھا ہے. لہذا صحابہ کی زندگی دیکھ لو، تم نبی کی زندگی کے مطابق تمہاری زندگی گزرتی جائے گی. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کانو افضل هذه الامه، صحابہ اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے. ابرها قلوبا، ان کے دل سب سے نیک. اعمقها علما، یہ علم میں سب سے گہرے تھے. اقلها تکلفا، ان کے پاس تکلف نہیں تھا، دکھاوا نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، یہ خلوص سے بھرے ہوئے تھے. کانو علی الہدی المستقیم، یہ صراط مستقیم پر گامزن تھے. لہذا صحابہ کرام کے طریقوں کو دیکھ لو کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لہذا صحابہ کرام کی شان ظاہر ہو رہی ہے اس حدیث سے. اور صحابہ کرام یہ وہ جماعت ہیں کہ جن کی آپسی محبت، جن کا اتحاد اور جن کا دین پر مر مٹنا، فریفتہ ہو جانا اور جن کے احسانات قیامت تک آنے والی امتوں پر، ان ساری چیزوں کا اللہ نے قرآن میں بڑے اہتمام سے تذکرہ فرمایا ہے. اس جیسی جماعت نہ آئی نہ قیامت تک آ سکتی ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہر دوسرا تیسرا 2-4 کتابیں مطالعہ کر کے ترازو لے کے بیٹھا ہوا ہے. فلاں صحابی ہاں یہ صحیح ہے، فلاں صحابی نہیں ان کے اندر یہ نعوذ باللہ کمی تھی، یہ صحابی ایسے نہیں اور ویسے تھے. ہر کوئی جج کرنے بیٹھ گیا. پہلے اپنے گھر میں دیکھ لے کتنے کیسے بھائی کتنے سود خور مل جائیں گے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لے کتنے رشوت خور مل جائیں گے، خود اپنی نسلوں کو دیکھ لے ان کے اندر کتنی صحابہ کی زندگی ہے یا نہیں ہے. خود کا پتہ نہیں ہے کدھر زندگی جا رہی ہے اور بیٹھے ہیں صحابہ کو معیار، صحابہ کو تولنے کے لیے جن کے بارے میں اللہ نے ان گنت آیتیں اتار دیں. اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کے لیے چن لیا اور پسند کر لیا تھا. لہذا یہ بھی بہت ضروری ہے اس دور میں اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو سمجھانا کہ ویسے تو کسی بھی اللہ کے نیک بندے پر نقد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہر کوئی اپنا حساب اللہ کے دربار میں دے گا، لیکن بالخصوص صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے اگر اس میں زبان درازی ہو گئی تو تمہارے حج، تمہارے روزے، تم سب برباد، کسی کام کے نہیں ہیں اگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو گئی. اس لیے یہ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق ہیں. ان کے طریقے کو اپنائیں، ہم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہیں گے. تیسری چیز جو بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ اس کے ظلم سے لوگ محفوظ ہوں. وہ نہ زبان سے ظلم کرتا ہو، نہ گالی گلوچ، نہ غیبتیں، نہ کسی کو دھوکہ فریب، اور نہ اپنے ہاتھوں سے ظلم کرتا ہو کسی پر، نہ کسی کے ناجائز پیسے لے کر ہڑپ کر کے بیٹھتا ہو، نہ کسی کی ناجائز زمینیں قبضہ کرتا ہو. کوئی بھی کسی بھی طرح کا چھوٹے سے بڑا کوئی ظلم نہ کرتا ہو لوگوں پر. حقوق العباد میں بالکل پاک اور صاف ہو. یہ 3 صفتیں جن کے اندر آ گئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. پہلی صفت کہ حلال رزق ہمارے پیٹ میں جائے، حلال لقمہ، حرام اور مشکوک سے بچائیں. دوسری صفت کہ
کہ آدمی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، اور تیسری صفت کہ وہ حقوق العباد میں کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کا حق نہ مارا ہو۔ یہ تین صفتوں کے ساتھ جو زندگی گزارا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انتہائی آسان نسخہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اگر ہم اس پر عمل کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے کہ اپنے دل کو حرص اور لالچ سے پاک کر لیں، نفسانی خواہشات سے پاک کر لیں۔ یہ تینوں صفتوں پر عمل کرنا بھی آسان، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت میں جانا بھی آسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تین نصیحتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے غلط راستوں سے اور شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔